پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ماتلی کی جانب سے موٹاپے اور ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور ان کے نقصانات کے حوالے سے ماتلی کے مقامی ہال میں آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں MPA ماتلی کے کوآرڈینیٹر محمد صالح علی پوٹا، میونسپل کمیٹی ماتلی کے چیئرمین حاجی رضوان احمد قائم خانی، PP رہنما عبد الرحمان حالے پوٹا، سابق MNA کمال خان چانگ کے فرزند نوید چانگ، DSP ماتلی غلام فرید جٹ، ڈاکٹر میر لطف ٹالپور سمیت کونسلرز، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں کراچی کے معروف ڈاکٹر علی اصغر اور ڈاکٹر عبد المالک شیخ نے ان امراض کے بڑھتے ہوئے رجحان، اسباب، خطرات اور بچاؤ کے طریقوں پر تفصیلی لیکچر دیے۔ ڈاکٹر علی اصغر نے اپنے لیکچر میں نہایت تفتیش اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سال 2025 میں ذیابیطس کے پھیلاؤ کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ ملک میں ہر 3 میں سے 1 شخص ذیابیطس کا شکار ہے۔ پاکستان میں موٹاپے کی شرح 50% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ خطرناک حد ہے۔ بچوں میں موٹاپے کی شرح بھی 40% ہے، جو مستقبل کے لیے سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تخمینوں کے مطابق ملک میں 3 کروڑ 50 لاکھ افراد ذیابیطس کا شکار ہے، جو صحت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ہمارا سالانہ ایونٹ ہے جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ذریعے سے آج اس سیمینار میں ہمارے ساتھ گیٹس والوں نے تعاون کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو نقصان نہ پہنچتا ہو، یعنی آنکھوں کی بینائی سے چلی جاتی ہے، گردے سے متاثر ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں، فالج، پاؤں میں زخم، پاؤں کا کٹنا، تو ایسی موذی بیماری سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیمینار اس حوالے سے ہے۔ ہمارا لوگو بھی ہے کہ علاج سے بہتر ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ماتلی کی بھلائی کے لیے اور یہ ذیابیطس جیسا جو مرض ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈاکٹر حضرات آئیں گے اور اویئرنیس جو بھی یہاں پہ دیں گے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکیں اس بیماری کی سیریسنس کو۔ یہ بیماری جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود کھانے پینے کے کنٹرول اور جو ڈیلی ایکٹیویٹی میں آپ جو سدھار لاتے ہیں اس سے کافی حد تک کنٹرول میں آتی ہے۔ اور موٹاپے اور ذیابیطس جیسے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں، جو عوامی صحت کے لیے بڑا چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ شہری صحت کے حوالے سے آگاہی بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ احتیاط اور بروقت تشخیص کے ذریعے ان بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرامز جو پبلک اویئرنیس کے لیے ہے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا اور اگنور کر دیا جاتا ہے موسٹ آف دا کیسز میں۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ کسی بھی بیماری، جو دوسری دیگر بیماریاں ہیں ان سب کو جو سیریس کرتا ہے وہ ڈائبٹیز کرتا ہے، اور پہلے شروعات جو ہوتی ہے وہ اسی بیماری سے ہوتی ہے۔ صحت مند معاشرہ ہی محفوظ معاشرہ ہوتا ہے، اور پولیس سمیت ہر ادارے کے افراد کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا ضروری ہے۔ اس طرح کے آگاہی سیمینار نہ صرف عوام بلکہ سرکاری اداروں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علی اصغر نے مزید کہا کہ غلط طرز زندگی، غیر متوازن خوراک، جسمانی سرگرمیوں میں کمی اور فاسٹ فوڈ کے زیادہ استعمال نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صحت مند طرز زندگی اپنانے، باقاعدہ ورزش کرنے، وزن کو متوازن رکھنے اور باقاعدہ طبی معائنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دلمراد کمبو، بولان ڈیجیٹل نیوز، ماتلی۔